تو یہ باقی سب خدمتیں کہاں پر ہیں؟ خدائی قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں، اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اپنی روحانی ترقی اور افزونی کے لیے خدا کے پاک کلام میں سے سیکھتے بھی ہیں۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ پہلا کرنتھیوں 12 باب میں سے ہے، اور اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضا ہو۔ اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزہ دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ خدا کے پاک کلام کے وسیلہ سے آج جو تھاٹ آف دا ڈے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کلیسیا میں سب سے زیادہ فوکس آج کل عالمگیر کلیسیا پہ اگر ہم نظر کریں تو خاص طور پہ ہمارے فرقے میں اور ہمارے طبقے میں، ہمارے علاقے میں اگر ہم غور کریں تو زیادہ فوکس صرف 2 نعمتوں پر ہے اور 2 خدمتوں پر ہے۔ ہر ایک کا دھیان صرف پاسٹر بننے تک ہے، یا پھر اس سے زیادہ اگر کچھ ہو تو ایونجلسٹ بننے پہ ہے، کیونکہ اس کو اتنا زیادہ گلیمرائز کر کے پیش کیا گیا ہے کہ ہر نوجوان، ہر بیٹا، ہر بیٹی صرف ایونجلسٹ بننا چاہتا ہے اور اس نعمت کی آرزو رکھتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن صرف یہی 2 خدمتیں اور صرف یہی 2 نعمتیں اور آفیسز نہیں ہیں، بلکہ خدا کا پاک کلام ہمیں صاف صاف بتاتا ہے کہ خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے ہیں، جن میں استاد بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، معجزے دکھانے والے ہیں، شفا دینے والے ہیں، مددگار ہیں، منتظم ہیں، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے ہیں۔ تو یہ باقی سب خدمتیں کہاں پر ہیں؟ آئیے چرچ میں ضرور اس بات پہ میں فوکس کروں گی اور آپ کا دھیان دلواؤں گی، ہر ایک پاسٹر صاحب کو جو چرچ کے بانی ہیں، رہنما ہیں، کہ آئیے مل کے اپنے نوجوان بیٹوں کو، بیٹیوں کو، نوجوان نسل کو اور اپنی کلیسیا کو اس بات کا شعور دیں، اس بات کے بارے میں ان کو سکھائیں کہ وہ روحانی نعمتوں کی آرزو رکھیں۔ وہ نعمتیں جو رسول ہیں، جو استاد ہیں، نبی ہیں، منتظم ہیں، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے ہیں، ان ساری نعمتوں کو بھی، ان کے لیے بھی آرزو رکھیں، اپنے دل میں خواہش پیدا کریں، تاکہ خدا ہمارے چرچز میں، ہماری کلیسیا میں، مسیح کے بدن میں کئی رسول اٹھا کھڑے کرے، کئی نبی خدا اٹھا کھڑا کرے اور کئی استاد اٹھا کھڑے کرے، کیونکہ ضرورت ہے اس وقت کلیسیا میں ان تمام خدمتوں کی، ان ساری نعمتوں کی، اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو ٹیچ کیا جائے کہ وہ ان روحانی نعمتوں کی آرزو کرے، کیونکہ جو کوئی ان روحانی نعمتوں کی آرزو کرے گا خدا ضرور ان کو عطا کرے گا، کیونکہ خدا نے یہ نعمتیں، یہ خدمتیں، یہ آفیسز دیے ہی انسانوں کے لیے۔ May God bless you۔ تھاٹ آف دا ڈے کو، آج کی سیکھ کو ضرور اس پہ غور کیجئے گا، سارا دن اس پہ غور کیجئے گا، اور اپنی کلیسیا میں، اپنے خاندان میں، اپنے لوگوں میں ضرور اس علم کو، اس روشنی کو پھیلائیے کہ ہمیں ضرورت ہے باقی دوسری خدمتوں پر بھی توجہ کرنے کی۔ May God bless you۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے گلتیوں کا خط، اس کا 2 باب۔ آخر 14 برس کے بعد میں برناباس کے ساتھ پھر یروشلم کو گیا اور تیتس کو بھی ساتھ لے گیا، اور میرا جانا مکاشفہ کے مطابق ہوا، اور جس خوشخبری کی غیر قوموں میں منادی کرتا ہوں وہ ان سے بیان کی، مگر تنہائی میں انہی لوگوں سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے، تا ایسا نہ ہو کہ میری اس وقت کی یا اگلی دوڑ دھوپ بے فائدہ جائے۔ لیکن تیتس بھی جو میرے ساتھ تھا اور یونانی ہے، ختنہ کرانے پر مجبور نہ کیا گیا، اور یہ ان جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر
داخل ہو گئے تھے اور چوری سے گھس آئے تھے تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں مسیح یسوع میں حاصل ہے جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے ہمیں غلامی میں لائیں۔ ان کے تابع رہنا ہم نے گھڑی بھر بھی منظور نہ کیا تاکہ خوشخبری کی سچائی تم میں قائم رہے۔ اور جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے خواہ وہ کیسے ہی تھے، مجھے سے کچھ واسطہ نہیں، خدا کسی آدمی کا طرفدار نہیں، ان سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ لیکن برعکس اس کے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح مختونوں کو خوشخبری دینے کا کام پطرس کے سپرد ہوا، اسی طرح نامختونوں کو سنانا سپرد ہوا، کیونکہ جس نے مختونوں کی رسالت کے لیے پطرس میں اثر پیدا کیا اسی نے غیر قوموں کے لیے مجھ میں بھی اثر پیدا کیا۔ اور جب انہوں نے اس توفیق کو معلوم کیا جو مجھے ملی تھی تو یعقوب اور کیفا اور یوحنا نے جو کلیسیا کے رکن سمجھے جاتے تھے مجھے اور برناباس کو دینا ہاتھ دے کر شریک کر لیا تاکہ ہم غیر قوموں کے پاس جائیں اور وہ مختونوں کے پاس، اور صرف یہ کہا کہ غریبوں کو یاد رکھنا، مگر میں خود ہی اس کام کی کوشش میں تھا۔ لیکن جب کیفا انطاکیہ میں آیا تو میں نے روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی کیونکہ وہ ملامت کے لائق تھا، اس لیے کہ یعقوب کی طرف سے چند شخصوں کے آنے سے پہلے تو وہ غیر قوم والوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا، مگر جب وہ آگے تو مختونوں سے ڈر کر باز رہا اور کنارہ کیا، اور باقی یہودیوں نے بھی اس کے ساتھ ہو کر ریاکاری کی، یہاں تک کہ برناباس بھی ان کے ساتھ ریاکاری میں پڑ گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ خوشخبری کی سچائی کے موافق سیدھی چال نہیں چلتے تو میں نے سب کے سامنے کیفا سے کہا کہ جب تو باوجود یہودی ہونے کے غیر قوموں کی طرح زندگی گزارتا ہے نہ کہ یہودیوں کی طرح، تو غیر قوموں کو یہودیوں کی طرح چلنے پر کیوں مجبور کرتا ہے؟ گو ہم پیدائش سے یہودی ہیں اور گنہگار غیر قوموں میں سے نہیں، تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا، اور ہم جو مسیح میں راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں اگر خود ہی گنہگار نکلیں تو کیا مسیح گناہ کا باعث ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جو کچھ میں نے ڈھا دیا اگر اسے پھر بناؤں تو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ میں شریعت ہی کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے مر گیا تاکہ خدا کے اعتبار سے زندہ ہو جاؤں۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا۔ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ملتی تو مسیح کا مرنا ابس ہوتا۔ پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے یشوع کی کتاب اس کا 10واں باب۔ اور جب یروشلم کے بادشاہ ادونی صدق نے سنا کہ یشوع نے ای کو سر کر کے اسے نیست و نابود کر دیا، اور جیسا اس نے یریہو اور وہاں کے بادشاہ سے کیا ویسا ہی ای اور اس کے بادشاہ سے کیا، اور جباؤن کے باشندوں نے بنی اسرائیل سے صلح کر لی اور ان کے درمیان رہنے لگے ہیں، تو وہ سب بہت ہی ڈرے، کیونکہ جباؤن ایک بڑا شہر بلکہ بادشاہی شہروں میں سے ایک کی مانند اور ای سے بڑا تھا، اور اس کے سب مرد بڑے بہادر تھے۔ اس لیے یروشلم کے بادشاہ ادونی صدق نے حبرون کے بادشاہ ہوہام اور یرموت کے بادشاہ پیرام اور لکیس کے بادشاہ یافع اور اجلون کے بادشاہ دبیر کو یوں کہلا بھیجا کہ میرے پاس آؤ اور میری کمک کرو اور چلو ہم جباؤن کو ماریں، کیونکہ اس نے یشوع اور بنی اسرائیل سے صلح کر لی ہے۔ اس لیے اموریوں کے 5 بادشاہ یعنی یروشلم کا بادشاہ اور حبرون کا بادشاہ اور یرموت کا بادشاہ اور لکیس کا بادشاہ اور اجلون کا بادشاہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے اپنی سب فوجوں کے ساتھ چڑھائی کی اور جباؤن کے مقابل ڈیرے ڈال کر اس سے جنگ شروع کی۔ تب جباؤن کے لوگوں نے یشوع کو جو جلجال میں خیمہ زن تھا کہلا بھیجا کہ اپنے خادموں کی طرف سے اپنا ہاتھ مت کھینچ، جلد ہمارے پاس پہنچ کر ہم کو بچا اور ہماری مدد کر، اس لیے کہ سب اموری بادشاہ جو کوہستانی ملک میں رہتے ہیں ہمارے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں۔ سب جنگی مردوں اور سب زبردست سورماؤں کو ہمراہ لے کر جلجال سے چل پڑا، اور خداوند نے یشوع سے کہا ان سے نہ ڈر، اس لیے کہ میں نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، ان میں سے ایک مرد بھی تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ پس یشوع راتوں رات جلجال سے ان پر آ پڑا،
اور خداوند نے ان کو بنی اسرائیل کے سامنے شکست دی اور اس نے ان کو جباؤں میں بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا اور بیت ہارون کی چڑھائی کے راستہ پر ان کو رگیدا اور مکیدہ تک ان کو مارتا گیا۔ اور جب وہ اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے اور بیت ہارون کے اتار پر تھے تو خداوند نے عزیکا تک آسمان سے ان پر بڑے بڑے پتھر برسائے اور وہ مر گئے، اور جو اولوں سے مرے وہ ان سے جن کو بنی اسرائیل نے تہ تیگ کیا کہیں زیادہ۔ اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا، یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا: اے سورج تو جباؤن پر اور اے چاند تو وادی ایالون میں ٹھہرا رہ۔ اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا۔ کیا یہ عاشر کی کتاب میں نہیں لکھا ہے؟ اور سورج آسمان کے بیچوں بیچ ٹھہرا رہا اور تقریباً سارے دن ڈوبنے میں جلدی نہ کی۔ اور ایسا دن نہ کبھی اس سے پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد جس میں خداوند نے کسی آدمی کی بات سنی ہو، کیونکہ خداوند اسرائیلیوں کی خاطر لڑا۔ پھر یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی جلجال کو خیمہ گاہ میں لوٹے، اور وہ پانچوں بادشاہ بھاگ کر مکیدہ کے غار میں جا چھپے، اور یشوع کو یہ خبر ملی کہ وہ پانچوں بادشاہ مکیدہ کے غار میں چھپے ہوئے ملے ہیں۔ یشوع نے حکم کیا کہ بڑے بڑے پتھر اس غار کے منہ پر لڑکھا دو اور آدمیوں کو اس کے پاس ان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دو، پر تم نہ رکو، تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو اور ان میں کے جو پچھڑ گئے ہیں ان کو مار ڈالو، ان کو مہلت نہ دو کہ وہ اپنے اپنے شہر میں داخل ہوں، اس لیے کہ خداوند تمہارے خدا نے ان کو تمہارے قبضہ میں کر دیا ہے۔ اور جب یشوع اور بنی اسرائیل بڑی خوریزی کے ساتھ ان کو قتل کر چکے، یہاں تک کہ وہ نیست و نابود ہو گئے، اور وہ جو ان میں سے باقی بچے فصیل دار شہروں میں داخل ہو گئے، تو سب لوگ مکیدہ میں یشوع کے پاس لشکر گاہ کو سلامت لوٹے، اور کسی نے بنی اسرائیل میں سے کسی کے برخلاف زبان نہ ہلائی۔ پھر یشوع نے حکم دیا کہ غار کا منہ کھولو اور ان پانچوں بادشاہوں کو غار سے باہر نکال کر میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ ان پانچوں بادشاہوں کو یعنی شاہ یروشلم اور شاہ حبرون اور شاہ یرموت اور شاہ لکیس اور شاہ اجلون کو غار سے نکال کر اس کے پاس لائے۔ اور جب ان کو یشوع کے سامنے لائے تو یشوع نے سب اسرائیلیوں کو بلوایا اور ان جنگی مردوں کے سرداروں سے جو اس کے ساتھ گئے یہ کہا کہ نزدیک آ کر اپنے اپنے پاؤں ان بادشاہوں کی گردنوں پر رکھو۔ انہوں نے نزدیک آ کر ان کی گردنوں پر اپنے اپنے پاؤں رکھے، اور یشوع نے ان سے کہا: خوف نہ کرو اور ہراساں مت ہو، مضبوط ہو جاؤ اور حوصلہ رکھو، اس لیے کہ خداوند تمہارے سب دشمنوں سے جن کا مقابلہ تم کرو گے ایسا ہی کرے گا۔ اس کے بعد یشوع نے ان کو مارا اور قتل کیا اور 5 درختوں پر ان کو ٹانگ دیا۔ سو وہ شام تک درختوں پر ٹنگے رہے، اور سورج ڈوبتے وقت انہوں نے یشوع کے حکم سے ان کو درختوں پر سے اتار کر اسی غار میں جس میں وہ جا چھپے تھے ڈال دیا، اور غار کے منہ پر بڑے بڑے پتھر دھر دیے جو آج تک ہیں۔ اور اسی دن یشوع نے مکیدہ کو سر کر کے اسے تہ تیگ کیا، اور اس کے بادشاہ کو اور اس کے سب لوگوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا، اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور مکیدہ کے بادشاہ سے اس نے وہی کیا جو یریہو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ پھر یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی مکیدہ سے لبنہ کو گئے، اور وہ لبنہ سے لڑا، اور خداوند نے اس کو بھی اور اس کے بادشاہ کو بھی بنی اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا، اور اس نے اسے اور اس کے سب لوگوں کو تہ تیگ کیا، اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، اور وہاں کے بادشاہ سے ویسا ہی کیا جو یریہو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ پھر لبنہ سے یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لکیس کو گئے اور اس کے مقابل ڈیرے ڈال لیے، اور وہ اس سے لڑا، اور خداوند نے لکیس کو اسرائیل کے قبضہ میں کر دیا۔ اس نے دوسرے دن اس پر فتح پائی اور اسے تہ تیگ کیا، اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے قتل کیا، جس طرح اس نے لبنہ سے کیا تھا۔ اس وقت جزر کا بادشاہ ہورم لکیس کی کمک کو چڑھ آیا، سو یشوع نے اس کو اور اس کے آدمیوں کو مارا، یہاں تک کہ اس کا ایک بھی جیتا نہ چھوڑا۔ اور یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لکیس سے اجلون کو گئے اور اس کے مقابل ڈیرے ڈال کر اس سے جنگ شروع کی، اور اسی دن اسے سر کر لیا اور اسے تہ تیگ کیا، اور ان سب لوگوں کو جو اس میں تھے اس نے اسی دن بالکل ہلاک کر ڈالا جیسا اس نے لکیس سے کیا تھا۔ سے یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی حبرون کو گئے اور اس سے لڑے، اور انہوں نے اسے سر کر کے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں اور وہاں کے سب لوگوں کو تہ تیگ کیا، اور جیسا اس نے اجلون سے کیا تھا ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ اسے
اور وہاں کے سب لوگوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا۔ پھر یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی دبیر کو لوٹے اور اس سے لڑے، اور اس نے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں کو فتح کر لیا، اور انہوں نے ان کو تہہ تیگ کیا اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے بالکل ہلاک کر ڈالا۔ اس نے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، جیسا اس نے حبرون اور اس کے بادشاہ سے کیا تھا ویسا ہی دبیر اور اس کے بادشاہ سے کیا، ایسا ہی اس نے لبنا اور اس کے بادشاہ سے بھی کیا تھا۔ سو یشوع نے سارے ملک کو یعنی کوہستانی ملک اور جنوبی قطع اور نشیب کی زمین اور ڈھلانوں اور وہاں کے سب بادشاہوں کو مارا۔ اس نے ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ وہاں کے ہر متنفس کو جیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم کیا تھا بالکل ہلاک کر ڈالا۔ اور یشوع نے ان کو قادس برنی سے لے کر غزہ تک اور جشن کے سارے ملک کے لوگوں کو جباؤن تک مارا، اور یشوع نے ان سب بادشاہوں پر اور ان کے ملک پر ایک ہی وقت میں تسلط حاصل کیا، اس لیے کہ خداوند اسرائیل کا خدا اسرائیل کی خاطر لڑا۔ پھر یشوع اور سب اسرائیلی اس کے ساتھ جلجال کو خیمہ گاہ میں لوٹ۔ یشوع کی کتاب اس کا 11 باب۔ جب حسور کے بادشاہ یابین نے یہ سنا تو اس نے مدون کے بادشاہ یوباب اور سمرون کے بادشاہ اور اکشاف کے بادشاہ کو اور ان بادشاہوں کو جو شمال کی طرف کوہستانی ملک اور کنرت کے جنوب کے میدان اور نشیب کی زمین اور مغرب کی طرف دور کی مرتفع زمین میں رہتے تھے، اور مشرق اور مغرب کے کنانیوں اور اموریوں اور ہتھیوں اور فرزیوں اور کوہستانی ملک کے یبوسیوں اور ہویوں کو جو ہرمون کے نیچے مصفا کے ملک میں رہتے تھے بلوا بھیجا۔ تب وہ اور ان کے ساتھ ان کے لشکر یعنی ایک انبوئے کثیر جو تعداد میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند تھا، بہت سے گھوڑوں اور رتھوں کو ساتھ لے کر بادشاہ مل کر آئے، اور انہوں نے میروم کی جھیل پر اکٹھے ڈیرے ڈالے تاکہ اسرائیلیوں سے لڑیں۔ تب خداوند نے یشوع سے کہا، ان سے نہ ڈر، کیونکہ کل اس وقت میں ان سب کو اسرائیلیوں کے سامنے مار کر ڈال دوں گا۔ تو ان کے گھوڑوں کی کونچیں کاٹ ڈالنا اور ان کے رتھ آگ سے جلا دینا۔ چنانچہ یشوع اور سب جنگی مرد اس کے ساتھ میروم کی جھیل پر ناگہاں ان کے مقابلہ کو آئے اور ان پر ٹوٹ پڑے، اور خداوند نے ان کو اسرائیلیوں کے قبضہ میں کر دیا۔ سو انہوں نے ان کو مارا اور بڑے سیدا اور مصرفات المائم اور مشرق میں مصفا کی وادی تک ان کو رگیدا اور قتل کیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور یشوع نے ہی خداوند کے حکم کے موافق ان سے کیا کہ ان کے گھوڑوں کی کونچیں کاٹ ڈالی اور ان کے رتھ آگ سے جلا دیے۔ پھر یشوع اسی وقت لوٹا اور اس نے حسور کو سر کر کے اس کے بادشاہ کو تلوار سے مارا، کیونکہ اگلے وقت میں حسور ان سب سلطنتوں کا سردار تھا، اور انہوں نے ان سب لوگوں کو جو وہاں تھے تہہ تیگ کر کے ان کو بالکل ہلاک کر دیا، وہاں کوئی متنفس باقی نہ رہا۔ پھر اس نے حسور کو آگ سے جلا دیا۔ اور یشوع نے ان بادشاہوں کے سب شہروں کو اور ان شہروں کے سب بادشاہوں کو لے کر اور ان کو تہہ تیگ کر کے بالکل ہلاک کر دیا، جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے حکم کیا تھا۔ لیکن جو شہر اپنے ٹیلوں پر بنے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو اسرائیلیوں نے نہیں جلایا، سوا حسور کے جسے یشوع نے پھونک دیا۔ اور ان شہروں کے تمام مال غنیمت اور چوپایوں کو بنی اسرائیل نے اپنے واسطے لوٹ میں لے لیا، لیکن ہر ایک آدمی کو تلوار کی دھار سے قتل کیا، یہاں تک کہ ان کو نابود کر دیا، اور ایک متنفس کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ جیسا خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی موسیٰ نے یشوع کو حکم دیا، اور یشوع نے ویسا ہی کیا، اور جو جو حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا ان میں سے کسی کو اس نے بغیر پورا کیے نہ چھوڑا۔ سو یشوع نے اس سارے ملک کو یعنی کوہستانی ملک اور سارے جنوبی قطع اور جشن کے سارے ملک اور نشیب کی زمین اور میدان اور اسرائیلیوں کے کوہستانی ملک اور اسی کے نشیب کی زمین، کوہ خلق سے لے کر جو سعیر کی طرف جاتا ہے بال جد تک جو وادی لبنان میں کوہ ہرمون کے نیچے ہے، سب کو لے لیا، اور ان کے سب بادشاہوں پر فتح حاصل کر کے اس نے ان کو مارا اور قتل کیا۔ اور یشوع مدت تک ان سب بادشاہوں سے لڑتا رہا، سوا ہویوں کے جو جباؤن کے باشندے تھے، اور کسی شہر نے بنی اسرائیل سے صلح نہیں کی۔ سب کو انہوں نے لڑ کر فتح کیا، کیونکہ یہ خداوند ہی کی طرف سے تھا کہ وہ ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ وہ جنگ میں اسرائیل کا مقابلہ کریں، تاکہ وہ ان کو بالکل ہلاک کر ڈالے اور ان پر کچھ مہربانی نہ ہو، بلکہ وہ ان کو نیست و نابود کر دے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ پھر اس وقت یشوع نے آ کر اناکیم کو کوہستانی ملک
یعنی حبرون اور دبیر اور اناب سے، بلکہ یہودا کے سارے کوہستانی ملک اور اسرائیل کے سارے کوہستانی ملک سے کاٹ ڈالا۔ یشوع نے ان کو ان کے شہروں سمیت بالکل ہلاک کر دیا۔ سو اناکیم میں سے کوئی بنی اسرائیل کے ملک میں باقی نہ رہا، فقط غزہ اور جات اور اشدود میں تھوڑے سے باقی رہے۔ پس جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا اس کے مطابق یشوع نے سارے ملک کو لے لیا، اور یشوع نے اسے اسرائیلیوں کو ان کے قبیلوں کی تقسیم کے موافق میراث کے طور پر دے دیا، اور ملک کو جنگ سے فراغت ملی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔